تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آیت الکرسی یہ آیت قرآن کریم کی عظیم ترین سب سے افضل آیات قرآنی کی سردار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، اس کی علو و شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے، توحید کا اثبات اور شرک کی تردید ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، واللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی۔ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا معبود برحق ہے، لہذا ہر قسم کی عبادت اور اطاعت اسی کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تمام صفات سے متصف اور عظیم نعمتیں دینے والا ہے۔ بندے کا یہ حق ہے کہ اپنے رب کا بندہ بن کر رہے، اس کے احکامات کی تعمیل کرتا رہے، اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچتا رہے۔ اللہ کے سوا ہر شے باطل ہے، پس اس کے سوا ہر ایک کی عبادت باطل ہے، کیونکہ اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق اور ناقص اور ہر لحاظ سے محتاج ہے، لہذا کسی قسم کی کسی عبادت کا حق نہیں رکھتی۔ الحی القیوم، زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے، ازل سے ہے اور ابد الآباد تک رہے گا۔ موت و حیات بھی اسی کی مخلوق ہے۔ حی سے مراد وہ ہستی ہے جسے کامل حیات حاصل ہو، اور یہ مستلزم ہے تمام صفات ذاتیہ کو، مثلا سننا، دیکھنا، جاننا اور قدرت رکھنا وغیرہ۔ القیوم سے مراد وہ ذات ہے جو خود قائم ہو اور دوسروں کا قیام اس سے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے وہ تمام افعال شامل ہو جاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ متصف ہے، یعنی وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ استواء، نزول، کلام، قول، پیدا کرنا، رزق دینا، موت دینا، زندہ کرنا اور دیگر انواع کی تدبیر سب اس کے قیوم ہونے میں شامل ہے۔ حی و قیوم کی صفت سے قرآن نے ان تمام معبودوں کی نفی کر دی ہے جو نہ زندہ ہیں، نہ دوسروں کو زندگی دے سکتے ہیں، اور نہ اپنے بل پر قائم ہیں، نہ دوسروں کو قائم رکھنے والے ہیں، بلکہ خود اپنی زندگی اور بقا کے لیے ایک حی و قیوم کے محتاج ہیں۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ لاحق ہوتی ہے اس کو اونگ نہ نیند۔ نیند اور اونگ تو کمزوری کی علامت ہے، یہ اس کی مخلوق کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس نفی سے نیند کی ابتدا اور انتہا دونوں کی نفی کی ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفلت کے اثرات سے بالکل آخری درجے میں پاک ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی
کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، اسی کی میراث اور ملکیت میں آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہیں، وہ مالک ہے، باقی سب مملوک ہیں، وہ خالق، رازق اور مدبر ہے، باقی سب مخلوق، مرزوق اور دابر ہیں، کسی کے ہاتھ میں آسمان و زمین کے معاملات میں سے نہ اپنے لیے ذرہ بھر اختیار ہے نہ دوسروں کے لیے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کی بارگاہ میں کسی کی مگر اس کی اجازت سے، یعنی جب اس کی خدائی میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے تو پھر کس کی مجال ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور میں سفارش کی جسارت کرے؟ کس کی یہ حیثیت ہے، کس کو یہ زور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر شفاعت کر سکے؟ شفاعت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جب وہ کسی بندے پر رحم کرنا چاہے گا تو اپنے جس بندے کی عزت افزائی کرنا چاہے گا اسے اس کے حق میں شفاعت کی اجازت دے دے گا، اجازت ملنے سے پہلے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ پیچھے ہے، یعنی جب لوگوں کے ماضی اور مستقبل کی ہر چیز اور معاملے سے وہ خود واقف ہے، یعنی وہ تمام معاملات اگلے پچھلے ظاہر پوشیدہ غیب و حاضر کی تفصیل جانتا ہے، اور کوئی دوسرا اس کے علم کے کسی حصے کو اس کی مرضی کے بغیر اپنی گرفت ادراک میں بھی نہیں لے سکتا۔ تو سفارش کس بنا پر کی جائے گی؟ کیا کوئی شخص اس لیے سفارش کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّن عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہ احاطہ وہ کر سکتے ہیں کسی شے کا بھی اس کے علم میں سے مگر جس کے لیے وہ چاہے، وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو بھی اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے اس کی مرضی کے بغیر۔ علم کا منبع اور مرکز وہی ہے، اللہ کے علاوہ باقی ہر ایک کے پاس عطائی دیا ہوا اور محدود علم ہے، چاہے بڑے سے بڑا رسول، ولی یا فرشتہ کیوں نہ ہو۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، محیط ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر۔ کرسی عربی اور اردو زبان میں یہ اقتدار کی تعبیر ہے۔ بعض اکابرین نے علم، عرش، قدرت و عظمت، بادشاہی مراد لیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات جس طرح قرآن میں بیان ہوئی ہیں ان کی بغیر تعویل اور کیفیت بیان کیے ان پر ایمان رکھا جائے۔ اس لیے یہی ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ فی الواقع کرسی ہے جو عرش کے علاوہ چیز ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس پر وہ کس طرح مستوی ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور نہیں گراں گزرتی اس پر حفاظت ان کی، یعنی اس کے لیے ان کی حفاظت دشوار نہیں، چنانچہ ان کو سنبھالنے کے لیے اسے کسی سہارے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ اس کی بنا پر کوئی اس کا شریک و سہیم سمجھا جائے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند و بالا ہے، بڑی عظمت والا، وہ اپنی ذات کے لحاظ سے بہت بلند ہے، عرش عظیم پر مستوی ہے، تمام مخلوقات اس کے زیر نگی ہیں، اس لیے بھی بلند شان والا ہے کہ اس کی صفات کامل ہیں، اور وہ اپنی ذات کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، جس کی عظمت کے سامنے بڑے سے بڑے جبار، متکبر، زبردست بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں۔
اس آیت میں توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات بھی ہیں، اس میں اس کی بادشاہت کا محیط ہونا بھی مذکور ہے، اور علم کا بھی، اس کی سلطنت کی وسعت بھی ہے، اس کا جلال مجد اور اس کی عظمت و کبریائی کا بھی بیان ہے۔ لہذا یہ آیت اکیلی ہی اللہ کے تمام اسماء و صفات اور تمام اسماء حسنہ کے معانی کی جامع ہے۔ اپنی صفات کے بارے میں جو کچھ وہ خود بتائے صرف اسی کو ماننا کافی ہے، اس معاملے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ دین میں بے روح فلسفیانہ مباحث اور شرک و بدعت کی راہیں اسی سے کھلتی ہیں۔